قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لوگوں بھی اصل میں ہم ترجمہ کر دیتے ہیں، اصل میں کیا ہے؟ اے وہ جو ایمان لائے ہو، او دوز who believed. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. لہو کہتے ہیں غفلت کو، یعنی کسی چیز کا، انسان کا کسی چیز سے غافل ہونا، اسی سے الہا بنا ہے. باب افعال میں الہاکم التکاثر. تو یہاں نوٹ کریں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم، یہ کون سا باب ہے؟ باب افعال. کیسے پہچانا ہے؟ شاباش، علامت مضارع پیش والی. ہاں جی. اور نہ درمیان والا حرف مشدد ہے، نہ درمیان میں الف ہے، تو پھر لازماً اب یہ کیا ہے؟ اور نہ زبر ہے درمیان میں کہ مجہول ہو، تو یہ باب افعال ہے. لا تلہی. اور یہ صیغہ کون سا ہے؟ نارمل کیسے ہو گیا؟ وہ تو تلہی ہونا چاہیے نا. الہا اور یلہی، یہ ہے نارمل. اخف. تو اخف کیوں؟ اخف کی وجہ 5 وجوہات میں سے کون سی وجہ یہاں اپلائی ہوتی ہے؟ لا، نہیں ہے نا. ان لم، لما، لام امر اور لائے نہیں. یہ دیکھیے لائے نہیں. لا تلہکم، تمہیں نہ غافل کرے، تمہیں غافل نہ کرے. لا تلہی، غافل نہ کرے کس کو؟ تمہیں. کیا غافل نہ کرے؟ یہ اموالکم و اولادکم، یہ دونوں کیا ہیں؟ فاعل ہیں تلہی کے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. کس چیز سے غافل نہ کریں؟ اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. یعنی ہم نے پڑھا تھا لاسٹ سیشن میں کہ نفاق ایک بیماری ہے، پہلے پارے میں آیا نا. اور ہم نے نوٹ کیا تھا کہ بیماری ہمیشہ لگ جایا کرتی ہے، کبھی کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوا کرتا. عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ وہ شخص جو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لائے وہ منافق ہے. دس از ناٹ ٹرو. سورہ آل عمران میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اسلام کی ساکھ خراب کرنے کے لیے یہودیوں نے بھیجے کہ صبح کو ایمان لاؤ، شام کو پھر جاؤ، تاکہ کہہ سکو کہ ہم اندر جا کے دیکھ آئے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں. انہیں منافقین نہیں کہا گیا. نفاق کیا ہے؟ یہ بیماری ہے، یہ لگ جاتی ہے. اس کی پریونشن کیا ہے؟ اللہ کی یاد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ اپنی تھوتنی جو ہے وہ انسان کے قلب پر لگائے رکھتا ہے. اگر دل اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہو تو پھونک نہیں مار سکتا اس میں، اور اگر دل اللہ کی یاد سے خالی ہو تو پھر اس میں پھونک مارتا ہے. تو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا، جو کوئی بھی ایسا کرے گا، اولئک ھم الخاسرون، تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اچھا، اب من جو ہے، یہ میں نے پہلے شاید آپ کو بتایا تھا کہ ہر لفظ کا اپنا ایک استعمال ہے. مثلا قوم، یاد ہے نا، بتایا تھا قوم ہی کے حوالے سے بتایا تھا. قوم، اس کا استعمال کیا ہے؟
جمع مذکر. اسی طرح من کا استعمال جو ہے یاد رکھیے گا واحد مذکر ہے. خواہ یہ ایک کے لیے آئے یا زیادہ کے لیے آئے. اب یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہاں زیادہ مراد ہے, تو ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جو ایسا کریں گے وہی خاسرون, نقصان اٹھانے والے ہیں. یہاں جمع کریں گے نا ترجمہ, جو ایسا کریں گے ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. ورنہ بات محاورے میں بنتی نہیں نا, جو ایسا کرے گا. تو جو ایسا کریں گے وہ نقصان اٹھانے والے ہیں. تو اللہ کی یاد دل میں ہوگی تو نفاق پیدا نہیں ہوگا, یہ بیماری پیدا نہیں ہوگی. جیسے پریونشن ہے نا, کہ جب موسم تبدیل ہوگا آپ احتیاط نہیں کریں گے تو نزلہ زکام ضرور ہوگا, احتیاط کریں گے تو نہیں ہوگا. یہ پہلا سٹیپ ہے پریونشن. تو یہاں تک کیا ہے, یہ پریونشن ہے نفاق کی. آگے کیا ہے؟ ٹریٹمنٹ ہے. اگر پیدا ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اب اللہ کی یاد اگر دل سے ایک دفعہ نکل جائے تو اس کو واپس کیسے لائیں؟ حضرت مسیح علیہ السلام کا بڑا خوبصورت واعظ ہے, پہاڑی کا واعظ کہلاتا ہے. تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ تم زمین پر جمع کرتے ہو جہاں چوری کا بھی اندیشہ ہے اور کیڑا لگ جانے کا بھی ڈر. آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا ڈر ہے نہ کیڑا لگنے کا اندیشہ. اور میں تم سے سچ کہتا ہوں, جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا. اس کو کاروباری آدمی جو ہے وہ ذرا اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ جہاں آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس بزنس کا خیال آپ کو رہتا ہے کہ کہیں وہ رقم ڈوب نہ جائے. جتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کا خیال رہے گا. تو اگر انسان نے انویسٹمنٹ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں کی ہے تو اب اللہ تعالیٰ ہی کا خیال آئے گا, آخرت ہی کا خیال آئے گا. آخرت میں بینک میں انویسٹمنٹ کی ہے تو اس طرح یوں گھوم کر وہ واپس اللہ کی یاد دل میں آ جائے گی. تو انفقو و انفقو, اور خرچ کرو. دیکھیں انفقو کیا ہے, یہ کون سا صیغہ ہے, کون سا باب ہے جی؟ فعل امر ہے بالکل. باب کون سا ہے؟ بالکل باب افعال ہے. سوچنے کی کیا بات ہے. جب بھی آپ کو علامت مضارع اس کی فعل امر میں شروع میں حمزہ زبر والا ملے تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ یہ باب افعال. حمزۃ الوصل کی بجائے حمزہ زبر والا ملے. وہ وَأَنفِقُوا, اور خرچ کرو, مما رزقناکم, اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے. اچھا, یہ بھی ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت اسلوب ہے کہ خرچ کرنے کی دعوت اس ریفرنس سے دینا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے. ایک دفعہ ہاسٹل میں ایک مسجد میں نے جمعہ پڑھایا تو مسجد کے سیکرٹری صاحب نے کہا کہ جی مسجد کا ہم نے کوئی سیوریج کا کام کرانا ہے تو ذرا ڈونیشن کے لیے کہہ دیں. تو میں نے خطبے کے آخر میں کہا کہ میرے سیکرٹری صاحب نے بتایا ہے کہ تو کام ہے کچھ سیوریج کا, تو 7,500-8 ہزار کے قریب ایسٹیمیٹ ہے, تو ذرا آپ جنرسلی ڈونیٹ کر دیں. ایسے چلتے چلتے میں نے کہہ دیا کہ ڈونٹ پے اٹ فرام یور پاکٹ, پے فرام واٹ اللہ ہیز گیون. تو میں نے مسجد سے نکلتے ہوئے جمعے کے بعد پوچھا کہ کچھ فنڈ آیا کہ نہیں آیا. تو سیکرٹری صاحب مسکرا کے کہنے لگے کہ جی ایک ہی صاحب $7,500 کا چیک دے گئے. ٹھیک ہے نا. تو کلک ہو جائے بات کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. یعنی ایک صوفی بزرگ کا خطاب کو کیسٹ سننے کو ملا, تو انہوں نے کہا کہ جی جو بھی پیسہ آئے اس کو جیب میں ڈالو, جیب سے خرچ کر دو, اس کو دل میں نہ جانے دو. اگر وہ دل میں بیٹھ گیا تو پھر آپ کے دل کو ادھر کھینچ لے گا. خرچ کرو خرچ کرو. جتنا آپ حساب کتاب لگائیں گے, بجٹنگ وغیرہ ساری جو ہے, یہ کیا ہے, اس سے پیسے کم ہوتے ہیں انسان کے. اور اللہ دیا جائے آپ اس کو خرچ کرتے جائیں, گنے نہ بالکل, تو پیسے کبھی ختم نہیں ہوتے. تو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے. مِن قبل ان یاتیہ,
اس سے پہلے کہ یاتیا آئے. عطا یاتی کا مطلب ہے آنا, اور آتا یوتی آتا یوتی یہ ہے دینا. یہ دیکھیے یہ باب فعال ہے. تو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ, تو یہ کون سی فارم ہوگی؟ یاتی کی بجائے یاتیا, خفیف ہو گیا. کیوں خفیف ہوا؟ ان کی وجہ سے. من قبل ان یاتیا, یہ این کیوں ہوا؟ کیا قاعدہ کیا ہے اس قاعدے کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی, یہ نام سنا ہوا ہے یرملون. جب بھی نون ساکن کی آواز کے بعد ان حروف میں سے کوئی آئے تو وہ ادغام ہو جاتا ہے نون کی آواز کا اس کے اندر. اگر لام یا را ہو تو نون کی آواز غائب ہو جاتی ہے کہ نا. الرحمن الرحیم, نہیں سوری الرحیم تو دوسرا ہے. محمد الرسول اللہ, محمد رسول اللہ یہ تھا نا. تو محمد کیسے ہو گیا؟ نون کی آواز غائب ہو گئی, نون گنا کی آواز جو آنی تھی. ٹھیک ہے نا, وہ کیا ہے؟ یا آ گیا, را آ گیا. اور اللہ, ان لا کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اللہ. تو را اور لام آئے تو نون کی آواز غائب. باقی کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ نون کی آواز جو ہے وہ اس میں مدغم ہو جائے گی. یہاں دیکھیے ان آگے یا آ رہا تھا, کیا ہو گیا؟ این یاتیا, این یاتیا احدکم الموت, اس سے پہلے کہ آئے تم میں سے کسی کے پاس موت. اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے. فیقولا, تو وہ کہے. یہاں فا جو ہے یہ ان کے معنوں میں ہے کہ یعنی تب وہ کہے. ربی کیا کہے؟ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. ربی کیا مطلب؟ اے میرے رب. یہ یاد کرا دو نا پھر. ربن رب, ربی اے میرے رب, ربی میرا رب, اور ربنا اے ہمارے رب, ربنا ہمارا رب, ربنا اے ہمارے رب. وہی قاعدہ جو ہے اگر منادہ مضاف ہو تو حالت نصب میں ہوتا ہے. دیکھیں نا, یہ تھا نا ربنا, یہ دیکھیے ربنا, تو اس میں یہ مضاف مضاف الیہ نہیں ہے. تو اب اگر اس کو بلانا ہے ربنا کو تو کیسے بلائیں گے؟ ربنا. ہاں یا معذوف ہو گیا, ربنا اے ہمارے رب. اور اگر ربنا ہو تو ہمارا رب, ربی ہو تو میرا رب, ربی اے میرے رب. تو یہ محاورہ ہے قرآن مجید میں ایسے ہی. تو ربی اے میرے رب, لو لا اخرتنی. اخرتنی کیا ہوا جی؟ پہلے سپلٹ کریں نا, غلطی کیا ہے میں کہہ رہا ہوں, آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں کہ اس کو سپلٹ کریں. اس کے کتنے حصے ہیں؟ 2 حصے ہیں. پھر خود بخود منہ سے بولنا شروع کر دے گا کہ یہ کیا چیز ہے. اخرتا ماضی کا صیغہ بن گیا کہ نہیں؟ اخرا, اخرا, اخرو, اخرت, اخرتا, اخرنا, اخرتا. باب بتائیں کون سا ہو گیا؟ باب تفعیل, تاخیر, تعمیل, تعلیم, تقدیر, تکبیر. تاخیر پوسٹ پون کرنا. لو لا اخرتنی, کیوں نہ اخرتنی, تو نے مؤخر کیا, پوسٹ پون کیا میرے لیے, یعنی کیوں مجھے مہلت نہ دی. محمد ترجمہ کیا ہوگا؟ تو نے مجھے کیوں مہلت نہ دی. الہ, سوری میں نے غلط لکھ دیا, الہ اجل قریب, الہ اجل قریب, ایک قریب کے وقت تک. اجل کہتے ہیں وقت معین کو. ربی اے میرے رب, لولا اخرتنی الی اجل قریب, تو نے کیوں مؤخر نہ کیا میرے لیے. مراد کیا ہے؟ موت کو تھا نا یہ, اذا جاء احدکم الموت.
تو نے کیوں مؤخر نہ کیا میرے لیے ایک وقت مقرر تک، یعنی فار ادر ٹائم، قریب جلدی والا، نہیں تھوڑی دیر کے لیے، فار اے وائل. وائی ڈیڈنٹ یو پوسٹ پون دا ڈیتھ فار این ادر وائل. اجل وائل ہو گیا نا، اور قریب والا، تو انگریزی محاورے میں کیا ہے؟ فار این ادر وائل، کچھ عرصے کے لیے. فَأَصَّدَّقَا، یہ کیا ہو گیا جی؟ صاد دال قاف. اب دیکھیے کتنے حروف ایڈ ہوئے ہیں، اس پہ تو صرف دال پر شد آنی چاہیے، یہ صاد پر شد کیوں آ گئی؟ نہیں یاد آیا؟ ہاں جی، آپ کو یاد آیا؟ باب تفاعل اور باب افتعال میں تا مادے سے بدلتی ہے، کبھی مادہ تا سے بدلتا ہے. ابتحاد تو کیا ہو جاتا ہے؟ اتحاد. باب افتعال فحل من مدکر، تو یہاں کیا ہے؟ فَأَصَّدَّقَ، فَأَتَصَدَّقَ، تصدق یا تصدق. دیکھیے لکھ کے دیکھیں، خود بخود آ جائے گا. تصدق یا تصدق، باب تفاعل. تو یہاں کیا ہوا؟ تا جو تھا یہ والا، یہ بھی سواد سے بدل گیا. کیا ہو گیا؟ یصدق، تصدق، اصدق، نصدق. تو یہ دیکھیے اصدق، یہ فا پھر ان کے معنوں میں کہ اصدق، میں خرچ کرتا، میں صدقہ کرتا. وَأَكُنْ، اور ہو جاتا. یہ بھی اب جواب شرط ہو گیا نا، کہ میں صدقہ کرتا، دیر بائی اکن، میں ہو جاتا، من الصالحین، نیکوں میں سے. اور یہ ہماری عام حسرت ہے کہ جب موت قریب آتی ہے تو انسان مہلت مانگتا ہے. وہ 80 سال، 60 سال، 65 سال وہ کسی کھاتے میں نہیں. تو اللہ تعالیٰ پہلے وارننگ کرتا ہے ہمیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول. اچھا، اب یہاں ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو ہم اس کو گرامر ساتھ کر رہے ہیں، تو اس میں موٹیویشن کم ہو جاتی ہے. جب اس کو روانی کے ساتھ آپ پڑھیں گے یا سنیں گے، خاص طور پر نماز کے اندر کھڑے ہوئے، پھر اصل موٹیویشن انسان کو ملتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم، بشرطے کہ انسان کی توجہ ہو، پھر صحیح موٹیویشن انسان کو ملتی ہے. یا اگر اللہ توفیق دے تو تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کر انسان جو ہے وہ ہلکی آواز میں پڑھے، تو پھر دل جو ہے اس میں سیدھی اترتی ہے یہ بات. لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، تاکہ، یہ اس کو وہ کئی کے معنوں میں آپ لے لیں تو بھی ٹھیک ہے، تاکہ اصدق، میں صدقہ کرتا، واکن من الجاہلین، اور صدقہ کرنے کے بعد اس کے نتیجے میں کیا ہو جاتا؟ میں ہو جاتا صالحین میں سے، نیکوں میں سے. جب شروع میں ذکر اللہ کے ذکر کا تذکرہ ہے، بعد میں انفاق کا تذکرہ. انفاق ٹریٹمنٹ ہے نا، کہ اگر نفاق دل میں پیدا ہو جائے اب نکالنا کیسے ہے؟ نفاق کا بھی تذکرہ نہیں، پوری صورت منافقون ہی ہے نا. پہلے رکوع میں ساری بڑی ڈسکرپشن تھی، اب اس کی ریمیڈی آ رہی ہے نا. پہلے میں پریونشن، دوسرے میں ریمیڈی. اور یہ علامت ہو جائے گی، یہ سمپٹم ہے کہ ہم ذکر اللہ سے، اگر وہ غفلت ہے، یہ علامت ہے نفاق کی؟ نہیں، یہ کاز ہے. جس طرح میں نے زکام کی مثال آپ کو دی نا، زکام کی علامت کیا ہے؟ ناک بہنا، کھانسی آنا، بخار چڑھنا، ٹھیک ہے نا، چھینکیں آنا، یہ سمٹم ہے. لیکن کاز کیا ہے؟ سردی لگنا. تو یہ کاز ہے، اللہ کی یاد سے غفلت کاز ہے، اور اس سے نفاق کی بیماری پیدا ہوگی. نفاق کی بیماری کے علامات دوسری جگہ پر آپ کو ملیں گی، وہ پہلے رکوع میں آئی ہیں نا، کہ ہر دفعہ یعنی ایمان پیدا ہوا پھر نکل گیا. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. وہ یہاں جو کہا تھا وَإِذَا قَالُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ
تو توبہ کرنے کو کہا جاتا ہے، کنفیس کرنے کو کنفیس نہیں کرتے، اب پتہ ہے مولوی مار دے کرنے، یہ سب کیا ہے؟ علامات ہیں۔ پھر جب مشکل وقت آئے تو کہنا لو جی دین تا میں تو کھائی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نفاق کی سب علامات قرآن مجید نے بیان کیا نا۔ پھر امیر جو ہے اس کے حکم عدولی کی طرف مائل ہونا، اس کے ساتھ بحث کرنا، اس کے خلاف لابنگ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ علامات ہیں۔ یہ ساری حرکتیں جو عبداللہ ابن ابی نے کی تھی قرآن مجید نے کوڈ کی، وہ سب علامات نفاق ہیں، اور وہ ساری ہم سے سرزد ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد جو جواب دیا وہ زبردست ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا۔ اب لن آ گیا تو ماضی جو مضارع ہے وہ خفیف آ گیا، یؤخر، فاعل کون ہے اس کا؟ یؤخر کا اللہ ہو، مفعول کون ہے؟ نفسن۔ اللہ تعالیٰ مؤخر نہیں کرتا کسی نفس کے لیے، کسی نفس کو، یعنی مراد کیا ہے؟ موت کو کسی نفس کے لیے، اذا جاء اجلها، جب آ جائے اس کا وقت معین۔ اجل فاعل ہو گیا، جی اجل، ہاں جا کا فائل ہے، فاعل۔ مراد کیا ہے؟ موت۔ جب موت کسی کے لیے آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی نفس کے لیے اس کو مؤخر نہیں کرتا۔ یہ کسی کا ترجمہ بابر صاحب کہاں سے ہوا؟ کسی نفس کا، نکرہ ہونے کی، نفسن، نکرہ، کوئی نفس، ایک نفس۔ واللہ خبیر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو۔ زیادہ صحیح ترجمہ کیا ہے؟ تجھے جرا تیر مارنا ہو بھی اللہ کو پتہ۔ سر یہ خبیر میں الخبیر نہیں آتا ہوتا؟ نہیں، خبر ہے نا، نکرہ نہیں آنی۔ واللہ خبیر، اللہ تعالیٰ خبردار ہے، جانتا ہے، بما تعملون، جو تو کچھ تم کرو گے۔ یعنی اگر مؤخر کر بھی دے تو تجھے جرا تیر مارو گے، اللہ میں نے پتہ، پھر اگلی باری جو موت آئے گی تو پھر خود ہوتا نا کہ جھٹکے لگتے رہتے ہیں انسان کو، زلزلہ آ گیا تو بڑے لوگ توبہ طیب ہو کے ٹھیک ہو گیا، پھر ہو گئی۔ کئی لوگ جو ہے ماں پہ مر جائے تو فٹافٹ سرتے ٹوپی تے مسلح پھڑ لیتے، لیکن جب کل ہو گئے بس اس کے بعد پھر نارمل ہو گئے۔ اچھا جی، نفاق جو ہے اس کے بارے میں اب جنرل ڈسکشن کر لیتے ہیں، ساتھ ساتھ ہو بھی گئی ہے کہ نفاق ایک بیماری ہے اور اس کی کئی قسمیں ہیں۔ جو چودھری قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی امیر کے خلاف کھڑے ہونا چاہتے ہیں، امیر کے خلاف فار ون ریزن اور دی ادر، ان کا نفاق اور ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کا نفاق اور ہوتا ہے۔ یعنی عام جو منافقین ہوں گے جن میں نفاق کا مرض پیدا ہوگا، منافقین کہیں یا کمزور ایمان والے کہیں، وہ کیا ہے؟ وہ لیو لیگ بہائنڈ، وہ کیا ہے؟ وہ اول تو نماز پڑھنے ہی سے گریز کریں گے، وہ کسالہ والی بات، کائلی سے آتے ہیں، پھر آ گئے تو کاہلی سے آئیں گے، اور دین کے لیے جو پکار ہے اس پہ پیچھے پیچھے رہیں گے کہ کدھر پیسے نہ مانگ لیں، کدھر جان نہ مانگ لیں۔ یعنی دین تو مانگتا ہے ہمیشہ، جان اور مال دونوں۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں منافقین پر بھاجی، جو نفاق دل میں گھر کرتا چلا جائے گا تو اوقات سوکا بندہ نماز تو پڑھ لے گا، لیکن اللہ کے راستے میں جان اور مال کھپانا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو چودھری ٹائپ ہے، مثلا مدینہ منورہ میں ایک تو تھا عبداللہ ابن ابی، یہ منافق کیوں ہوا اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ بہت بڑا سردار تھا، خزرجی تھا، بہت امیر آدمی تھا، یعنی ریچسٹ مین آف دا ٹاؤن۔ مدینے کے لوگوں نے اس کو اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، اور تاج بھی تیار ہو گیا تھا، صرف تاج پوشی باقی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے آ گئے۔ اب اس کو جو حسد ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے، دیٹ واز دا کاز، کہ اس کی وجہ سے اس کے دل میں نفاق پیدا ہوا۔ اب سارا قبیلہ ایمان لے آیا، 6 مہینے کے بعد ایمان بھی لے آیا،
لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس کے دل میں وٹ تھا، حسد تھا، کینہ تھا، بغض تھا، اس کا اظہار پھر ہوتا رہا کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گوارا نہیں تھی کہ لوگ ان کی اطاعت کریں، لوگ ان کی ہر بات مانیں، لوگ ان کی عزت کریں. جو ہے نا، ہمیں اسی صورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب مدینہ جانا ہوگا تو جو عزت والا ہے وہ کمینے کو نکال باہر کرے گا، اور اس سے پہلے کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، وہ کیا ہے، اس کا بغض جو ہے وہ نکل رہا تھا، وہ اصل بغض تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اور یہ ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے امتحان میں نہ ڈالے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ شاید اس وقت نہیں سیانے ہوں گے، مخدوم الطاف ہے نام ذہن میں؟ کڑے ہے ذہن. یہ تھے خزانہ پنجاب کے پیپلز پارٹی کے، اور گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کی کولیشن کی. کاف لیگ نہیں، سوری، چٹھا لیگ. کاف لیگ تو بنی نہیں تھی اس وقت. حامد ناصر چٹھا اس کے صدر تھے، مسلم لیگ چٹھا گروپ کے، اور بے نظیر پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن تھے. ان دونوں کی کولیشن تھی، اور طے یہ تھا کہ سینٹر میں وفاق میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنائے گی اور چٹھا لیگ جو ہے وہ اس کی پارٹنر ہوگی. لیکن جو پنجاب کی چیف منسٹری ہے یہ چٹھا لیگ کے پاس ہوگی. تو چٹھا لیگ میں تھا یہ اپنا بٹو، یہ پنجاب کا چیف منسٹر تھا، کرپٹ آدمی تھا، منظور بٹو، ٹھیک ہے نا. تو ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا. تو لاہور میں میٹنگ ہوئی بے نظیر صاحبہ کی اور حامد ناصر چٹھا صاحب کی، اور اس میں طے ہو گیا کہ مخدوم الطاف جو ہیں یہ چیف منسٹر پنجاب ہوں گے، اور جوائنٹ پریس کانفرنس ہوگی، اس میں اعلان ہو گیا. اب جب اس میٹنگ سے اٹھ کے واپس گئے اپنے ساتھیوں کے پاس چٹھا صاحب، تو لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر کے آئے ہیں؟ ہماری تو کولیشن کی بنیاد ہی یہ تھی کہ پنجاب کی چیف منسٹری ہمارے پاس ہوگی، آپ ان کو کیسے دے کے آگے پیپلز پارٹی کو؟ تو چٹھا صاحب نے فون کیا بے نظیر کو کہ جی میرے ساتھی نہیں مانتے، اور دے آر رائٹ کہ ہماری جو اصل کولیشن کی بیس تھی اس میں تو یہ ایک شرط تھی کہ پنجاب کی چیف منسٹری ہمارے پاس ہوگی. اس کے بعد پھر وہ عارف نقی ایک آئے تھے، یاد ہے؟ اس لیے کہ اور کوئی آدمی جو تھا ہی نہیں، یعنی ایسا نکمہ چیف منسٹر جو ہے پنجاب میں کبھی نہیں آیا، اس لیے کہ چٹھا لیگ کے پاس اور کوئی تھا ہی نہیں. تو ان کے بارے میں تو وہ ہے نا کہ جا رہے تھے لاہور، اور ادھر رہنے والے تھے پکا ہے اس کے کیا نام اس کا، ہاں اسی سائڈ کے، وہ لاہور جا رہے تھے گاڑی پر، تو راستے میں ان کو حاجت ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو حاجت ہو رہی ہے مجھے. سیکورٹی والے نے کہا کہ نہیں سر سیکورٹی رسک ہے، تھے کسی گاڑی کھڑی نہیں کرنے اجازت دے. آخر جو نے گالی دی ماں بہن کیوں نے ایسا تیسی، چلے روک گاڑی، ڈرائیور کو کہا اتر کے پیشاب کیا. تو وہ دیسی، بہت بالکل دیسی آدمی تھا بیچارہ. تو اس وقت کیا ہوا کہ اس کے دوسرے تیسرے دن مخدوم الطاف صاحب اخباری خبر کے مطابق خود ڈرائیو کرتے ہوئے PIC پہنچے، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی. منہ سے ان کی جھاگ بہ رہی تھی، سویر ہارٹ اٹیک ہوا تھا. یعنی ایک باری تاج پنجاب دا سر تے رکھیا گیا ہوئے، ٹھیک ہے نا، تو شام نو حلف ہونا ہوئے، اور پھر ایک دم پتہ چلے کہ جی نہیں، اس کا جو شوق ہوا اس کو، دیٹ واز انبیئریبل فار ہم، بہت ہو گیا بیچارہ. تو آپ اس کردار کو، اس واقعے کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو عبداللہ ابن ابی کا جو کردار ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ وائی ہی واز سو اینگری. تو اس کا جو کیا تھا، ایسا شخص جو ہے وہ پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، کوئی سالہ والی بات نہیں ہوتی، یاد رکھیں. وہ پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے کہتا ہے بھائی اللہ کے رسول کچھ کہنا چاہتے ہیں، غور سے سنو. اور اندر سے کیا کرتا تھا، 7 کامنٹ پاس کرتا رہتا تھا، انسان ہی ہے نا، مطلب کیا ہے کہ زیادہ سر پہ نہ چڑھاؤ. یعنی جو لیڈرشپ کا نفاق ہے وہ اس طرح ظاہر ہوگا. اور
جو عام ہیں پیچھے رہ جانے والے ان کا نفاق جو ہے وہ دوسری طرح سے ظاہر ہوگا، لیکن ہے بہرحال نفاق۔ اللہ کی یاد دل میں ہو، آپ کا کوئی بھی نقصان ہو جائے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے معزول کیا، ان کو کوئی ہارٹ اٹیک ہوا؟ تو جب دل میں اللہ کی یاد ہوگی تو نتھنگ ول ہیپن۔ یعنی وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایلچی آیا اور اس نے جا کر حضرت خالد بن ولید سے سر سے پگڑی اتار کر عبداللہ ابن جراح کے عبیدہ ابن جراح جو تھے ان کے سر پہ رکھ دی، یہ نشانی تھی کہ اب وہ کمانڈر ہیں، اور عام سپاہی کی حیثیت سے وہ جنگ لڑی ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ۔ جبکہ آرمی کا اصول کیا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، آج جدید آرمی کا اصول کیا ہے، اس لیے کہ تزکیہ نہیں نہ ہوتا کہ جب بھی کسی جونیئر کو جنرل بنانا ہوتا ہے تو اس کے سینئر جتنے ہوتے ہیں وہ سب ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ جب نیا آرمی چیف بنتا ہے تو یہ ہر دفعہ ہوتا ہے ڈرامہ، کیوں؟ اس لیے کہ آرمی میں، جدید آرمی میں سینئر جو ہے ایک دفعہ جو سینئر ہوا وہ سینئر رہتا ہے، اور اس کا ایک مینٹلٹی بنی ہوئی ہے کہ ریٹائر بھی ہو جائے گا تو اس کو سر ہی کہے گا اس کا سبارڈینیٹ جو ہے پرانا، تو اس کے ساتھ تو یہ ہوا۔ اچھا، اب یہی مضمون جو ہے یہ سورہ حدید میں جا کر پھر دوبارہ آئے گا کہ نفاق کیسے سٹیپ بائی سٹیپ پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہی مضمون آئے گا کہ اس کو دوبارہ اس سے باہر نکلنے کے لیے پھر آپ کو انفاق کرنا پڑے گا، وہاں جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سر دست جو ہے ہم اگلا سبق جو ہے پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ تواصی بالصبر۔ اچھا، صبر کے عربی زبان میں دو معنی ہیں، عام طور پر اردو میں جو صبر ہے اس کی ایک ہی معنی ہے، وہ کیا ہے؟ پیشنس، یعنی کسی کلیمٹی پر اس کو واویلا نہ کرنا اور صبر سے اس کو برداشت کر لینا۔ عربی زبان میں عام طور پر، بلکہ قرآن مجید میں عام طور پر صبر جو ہے اس معنی میں نہیں آیا ہے، اس معنی میں بھی، بلکہ نیگیٹو ہے، وہ سورہ طور میں ہے، فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اہل جہنم سے کہا جائے گا کہ فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا، صبر کرو یا نہ کرو، مطلب شور مچاؤ یا چپ کر کے بیٹھے رہو، انما تجزون ما کنتم سواء علیکم، برابر ہے، یعنی تم سے عذاب نہیں کم کیا جائے گا، انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تمہیں تمہارے ہی کرتوتوں کا بدلہ دیا جا رہا ہے، تو نیگیٹو ہوا نا، لیکن پازیٹیو بھی آیا ہے۔ لیکن عام طور پر صبر عربی زبان میں آیا ہے اسٹیڈ فاسٹنس کے لیے۔ اسٹیڈ فاسٹنس کیا ہوتی ہے جی؟ قائم رہنا، ثابت قدمی۔ Not gold but only men can make a people great and strong. Men who for truth and honor's sake steadfast and suffer long. Steadfastness یعنی پیشنس کیا ہے کہ آپ کا بچہ فوت ہو گیا تو آپ نے اس پر واویلا نہیں کیا، صبر کر لیا۔ لیکن اسٹیڈ فاسٹنس کیا ہے کہ آپ ایک دیانتدار آفیسر ہیں اور کوئی مافیا آپ سے کوئی غلط کام لینا چاہتا ہے، آپ انکار کرتے ہیں، آپ کو تھریٹ کیا جاتا ہے تھوڑا بچہ چک لیں گے، مار دیں گے، آپ کہیں کہ مار دو، ڈو وٹ ایور یو لائک، یہ کیا ہے؟ یہ اسٹیڈ فاسٹنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں گے آپ کہ یہاں صبر جو ہے وہ اسٹیڈ فاسٹنس کے معنوں میں آئے گا۔ سورہ عنکبوت اس سلسلے میں قرآن مجید کا کلائمیکس ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ جو شد آئی ہے لام اور میم پر، یہ پتہ کیوں آئی ہے؟ یہ ضالین والا قاعدہ لگ رہا ہے یہاں پر قرات کا کہ جب حرف مد کے بعد حرف شد آئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مد آ جاتی ہے، ضالین۔ حرف مد کے بعد اگر حرف مشدد ہو، دلہ یا دلو، اس کی دو لامیں ہیں نا اس کے مادے میں، ضالین کے، تو دول تھا نا، ضاللن، اسم فاعل کیا بننا تھا؟ گمراہ ہونے والا، ضاللن، تو ضاللن دونوں لامیں کٹھی ہو کیا ہو گیا؟ لام تشدید والی کٹھی ہو گئی۔ اچھا، اب کیونکہ اس سے پہلے الف ہے
اس شد سے پہلے، تو پھر کیا ہو گیا، اس پر مد آ گئی ضالین. تو یہاں بھی دیکھیے الف اور اس کے بعد کیا ہے لام. اچھا اس کے بعد کیا ہے میم. اب لام کی میم اور میم کی میم دونوں مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ تو شد بن گئی. تو اب یہ کیا ہو گیا الف لام. اچھا یعنی میم بذات خود جو ہے یہ حرف مد ہے اس میں میم، لیکن جو لام پر آیا ہے مد آیا ہے وہ کس لیے آیا ہے؟ اس قاعدے کے تحت آیا ہے، ضالین والا قاعدہ. الف لام میم. احسب الناس، حسبہ یحسبو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں حسبہ یحسبو ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ ہمیشہ کس سے آتا ہے؟ حسبہ یحسبو آتا ہے، یحسبون انہم مفلحون. تو یہ دیکھیے حسبہ زیر کے ساتھ ہے احسب الناس. تو یہ گرامیٹیکلی پھر وہ غلط ہوگا اگر ہم- نہیں لم یک نہیں ایمان سلامت رکھنا ہے کہ نہیں. نہیں، میں یہ وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حسیبہ کوئی اگر کہہ دے کہ حسیبہ یا سب، ہم اس کو کہیں گے قرآن مجید کا، ہم اس میں قاعدہ کیا ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی اپنی قرأت ہے. اور وہ جو لطیفے میں سنایا تھا میں نے آپ کو کہ شیر جنگل کا بادشاہ خواہ انڈے دے خواہ بچے دے، تو وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یہ تو سر یہ قاعدہ یہ نہیں بتا سکتے کون؟ حسیبہ یا سب نہیں پڑھ سکتے. عام عربی میں حاسبہ جو ہے یہ باب حاسبہ سے آتا ہے، لیکن قرآن مجید میں حاسبہ جو ہے وہ باب سمع سے ہے، حاسبہ یا سب، بس یہ یوں کہہ لیں آپ. تو حاسبہ کے معنی کیا ہیں؟ ٹو تھنک، ٹو ایزیوم، ٹو بلیو. احسب الناس، ڈو دا پیپل بلیو. اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ ماضی مضارع جو ہیں یہ دو، یعنی اب تک آپ نے کیا پڑھا تھا کہ فعل ماضی جو ہے یہ پاسٹ ٹینس ہے اور فعل مضارع جو ہے پریزنٹ اینڈ فیوچر ہے. یہ کیا تھا؟ یعنی جب آپ بچے تھے تو آپ کو یہ بتایا تھا. ناؤ یو آر گرون اپ. اب کیا ہے؟ یہ دو ورب ہیں عربی زبان میں، عربوں کو جی چاہے استعمال کر رہے ہیں، عربی زبان میں جو چاہے استعمال کرتے ہیں. احسب الناس، لوگوں نے سمجھا نہیں ہے ترجمہ اس کا. جیسے اے وہ جو ایمان لائے ہو، وہ جو ایمان رکھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، ماضی کا صیغہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو احسب الناس، حاسبہ کے معنی ٹو بلیو، ٹو ایزیوم، ٹو تھنک. احسب الناس، کیا لوگوں کا خیال ہے ان یترکو. اب یہ کون سا ہے باب دیکھیں، یترکو. یہ ہے باب نون نصر ترکا یترکو. یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ تو مجہول ہے. مجہول ہے، یہ پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. یترکو دیکھیے را کی زبر ہے، ترکا یترکو، اور یہ کیا ہے؟ یترکو، اس کی جمع یترکو. ان کی وجہ سے باب خفیف آ گیا، اس کا صیغہ خفیف آ گیا. احسب الناس، ڈو پیپل بلیو. اب ڈڈ بلیو نہیں کریں گے ہم ترجمہ، ڈو دا پیپل بلیو. شکریہ. assume think، کیا؟ ان یترکو، دیٹ دے ول بی لیفٹ. کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے؟ یہ کیونکہ بامحاورہ ترجمہ پوری آیت کا اکٹھا کیا ہوا ہے، ہم لفظی کرتے ہیں سیگمنٹس میں. احسب الناس ان یترکو، ڈو دے بلیو، ڈو دا پیپل بلیو دیٹ دے ول بی لیفٹ. ان یقولوا، کہ وہ کہیں، یعنی مراد کیا ہے؟ صرف یہ کہنے پر آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے. ہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے جی. فتنہ یفتنو، فتنے میں ڈال. یفتنون، یہ پھر پیسے وائز آ گیا.
کہ وہ فتنے میں ڈالے نہیں جائیں گے، یعنی آزمائے نہیں جائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جب فعل ماضی سے پہلے قد آ جائے وہ پرفیکٹ ٹینس، دونوں ہو سکتے ہیں، پریزنٹ پرفیکٹ بھی پاسٹ پرفیکٹ بھی، لیکن ہے ماضی کی بات، زمانہ ہے گزرے ہوئے زمانے کی بات۔ ہاں جی، وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور ہم تو خوب آزما چکے، آگے نا، اب یہ پریزنٹ اور پاس کا دونوں کو گول کر دیا میں نے، ٹھیک ہے نہیں، ہم تو خوب آزما چکے، کن کو آزما چکے؟ الذین من قبل، ان کو جو ان سے پہلے تھے، یعنی ہم تو ان سے پہلوں کو خوب آزما چکے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اب فَلَيَعْلَمَنَّ کیا ہے جی بابر صاحب؟ ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ مضارع، ماشاءاللہ، کون سا مضارع پانچوں میں سے؟ نارمل ہے، اثقل ہے، ماشاءاللہ۔ اثقل کیا ہوتا ہے؟ تاکید ہوتی ہے، پھر لام مزید تاکید کے لیے، فلا یعلمن، اللہ تعالیٰ معلوم کر کے رہے گا، فلا یعلمن اللہ، بس اللہ تعالیٰ معلوم کر کے رہے گا، کن کو معلوم کر کے رہے گا؟ الذین صدقوا، ان کو جنہوں نے سچ کر دکھایا، یعنی سچوں کو بھی اللہ تعالیٰ چھانٹ کے رہے گا، وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ معلوم کر کے رہے گا جھوٹوں کو بھی۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ قدیم ہے، آپ نے پڑھا نا شرک میں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ قدیم ہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ اب اللہ تعالیٰ قدیم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معلوم تو نہیں کرتا، اس کو تو معلوم ہے، تو پھر محتاط ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے رہے گا۔ تم میں سے سچے کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے رہے گا سچوں کو بھی، اور ظاہر کر کے رہے گا جھوٹوں کو بھی۔ آزمائش آئے گی، اللہ تعالیٰ ٹھوک بجا کے دیکھے گا۔ فتنہ عربی زبان میں کہتے ہیں کسوٹی کو ہے، کسوٹی کیا ہوتی ہے؟ کسوٹی، سنار کے پاس ایک پتھر ہوتا ہے، اس سے وہ سونے کو رگڑتا ہے تو اس کی اصل چمک سامنے آتی ہے، اور اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتا ہے کہ یہ کتنے کیرٹ گولڈ ہے۔ تو انسان کو آزمانے کی کسوٹی کیا ہے؟ فتنہ کیا ہے؟ اس کو مصیبت میں ڈالا جائے، اس مصیبت میں باما کرتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے فتنہ۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو ان سے پہلوں کو خوب آزمایا تھا، ہم تو آزما چکے ان سے پہلوں کو۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ معلوم کر لے، یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے، اس کو تو علم کامل کے اعتبار سے تو پتہ ہے، لیکن چونکہ اس پر جزا و سزا ہونی ہے، کسی جج کو خود پتا ہو، کسی واقعے کے عینی شاہد بھی ہو، تو اس پر ججمنٹ نہیں دے سکتا وہ، ہے نا پتہ اس بات کا؟ یہ قاعدہ ہے۔ اگر وہ خود جو ہے وہ وٹنس ہے تو وہ کیس کسی اور جج کو پاس آن کر کے وٹنس باکس میں آئے تاکہ اس پر جرا ہو سکے۔ نہیں، فیصلہ تو نہیں کرتے نا اس پر، اس کو ہیر کرتے ہیں نا خود۔ یعنی جو ملزم اپیرنٹلی ہوتا ہے اس کو نوٹس بھیجتے ہیں گورنمنٹ کو، ایکسپلین کرو آ کے ایسا کیوں، ٹھیک ہے نا؟ تو کیس اس میں ہوتا ہے، ایکشن نہیں ہوتا۔ سو موٹو ایکشن کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ نے طلب کر لیا، فیصلہ جو ہے وہ تو ہیئرنگ کے بعد ہوگا۔ سو موٹو، سو خود بخود سوئسائڈ نہیں ہوتا، موٹو کہ کسی اور نے جا کر کنڈا نہیں کھٹایا سپریم کورٹ کا، سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس لے لیا۔ سو موٹو، اپنے موٹو پر، اردو میں سو موٹو لکھا ہوا ہوتا ہے نا، موٹو ہی ہے نا وہ۔ پڑھتے بھی ایسے ہی لوگ جب بول رہے ہوتے ہیں، کون؟ وہ اینکرز وغیرہ
سو موٹو کیا نہیں آئی ڈونٹ تھنک، میں تو خیر ٹی وی دیکھتا نہیں ہوں. کیوں جی؟ سر لائرز موسٹلی کا سر میننگ تو ہے ٹو موو، ماٹ میننگ ٹو موو، تو اس سے موٹو موٹیو موٹیو بنتا ہے نا، بات بنتی ہے نا، موٹیو کا مطلب بنتا ہے. ہاں وہی ہوگا آپ کی والی بات صحیح. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ان کو جو سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جان لے کہ جھوٹ موٹ کے مومن کون سے ہیں. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا وہ لوگ کہ جو برائیاں کرتے ہیں، یعنی کفار جو مسلمانوں پر تشدد کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یا انہوں نے سمجھا ہے ان یسبقونا کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، یعنی ہمارے قابو سے نکل جائیں گے، ہمیں ہرا دیں گے. ساء ما یحکمون، حکم یحکمون کے معنی کیا ہے؟ فیصلہ کرنا، ججمنٹ پاس کرنا. ساء ما یحکمون، وہ جو خیال کر رہے ہیں، جو ججمنٹ پاس کر رہے ہیں، وہ بری ہے، غلط ہے. من کانا یرجو لقاء اللہ، رجا یرجو کے معنی کیا ہے؟ امید رکھنا. رجا، لڑکیاں نام رکھتی ہیں نا، رجا امید، رجا یرجو. من کانا یرجو لقاء اللہ، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو جان لے فإن اجل اللہ لآت، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجل معین آنے والی ہے. وہی عطایاتی تھا نا لکھا ہوا، تو آتن آتیون تھا نا، تو جتنے بھی اس قسم کے ہوتے ہیں وہ آتن ہو جاتا ہے. یہ حال رفع کا اعراب ہے، یاد رکھیے. فإن اجل اللہ لآتن، اِنَّا کی خبر رفع جی فإن اجل اللہ نصب میں آ گیا، لآتن آتن رفع. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. مراد کیا ہے؟ وہ اردو کا ایک وہ محاورہ ہے نا، جوک کی طرح کا، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے. اس سے بھی اگلا سٹیپ کیا ہو سکتا ہے کہ جیسے پاس مرے ان پتہ ہی نہیں لگا، تو پھر تو سارا مرنا ضائع چلا جاتا ہے نا. اب اللہ تعالیٰ کے لیے جو مرتا ہے اسے ہی شوڈ ریسٹ ایشورڈ، اللہ دیکھ رہا ہے. فإن اجل اللہ لآت، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی وہ گھڑی آنے والی ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے گا. من کانا، بڑی خوبصورت آیت ہے، من کانا یرجو لقاء اللہ، جو کوئی بھی امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی. فإن اجل اللہ، تو سن لے اللہ کی گھڑی تو آنے والی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. وَمَنْ جَاهَدَ، اور جو کوئی مجاہدہ کرے گا، یعنی اللہ کے راستے میں اسٹرگل کرے گا، فَإِنَّ مَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو یقیناً وہ اپنے ہی بھلے کو، اپنے ہی آپ کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا یا بناتا. ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، انڈیپینڈنٹ ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں. اب دیکھیے میں جان بوجھ کر ترجمہ کر رہا ہوں، دونوں ماضی کے صیغے تھے، میں اس کا محاورے میں ترجمہ کر رہا ہوں. آپ کہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، تو آپ کو اتنا اچھا نہیں لگے گا وہ ایڈیمیٹکلی. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، ویسے عموماً وہی کیا ہوا ماضی میں. لفظی ترجمہ والوں میں ہوگا، ورنہ اے وہ لوگوں جو تم ایمان لاتے ہو، اے ایمان والو. لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، یعنی جب آپ بالکل پکے اڑ جاتے ہیں نا اس بات پر کہ فعل ماضی کا ترجمہ پاسٹ ٹینس میں ہی کرنا ہے، تو اس سے بڑے گھپلے پیدا ہوتے ہیں. کلام انشائیہ آپ کی سمجھ میں کبھی نہیں آتا. صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ صلی بھی ماضی کا صیغہ ہے اور وسلم بھی ماضی کا صیغہ ہے. ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ؟ کرے، تو وہ کلام انشائیہ ہے.
ٹھیک ہے، فعل امر. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم لازماً دور کر کے ہی رہیں گے ان سے ان کی برائیاں. یہ کفارہ کیا ہے؟ کافارہ مادہ لفظی معنی چھپانے کے ہیں. کفر کیا ہے؟ ایمان کو چھپانا. کفارہ کیا ہے؟ باب تفعیل میں جائے گا تو دور کرنا اس کے معنی ہو جاتے ہیں. کفر عنہم لنکفرن عنہم سیئاتہم، تو ہم لازماً دور کر کے رہیں گے ان سے ان کی برائیاں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم لازماً جزا دے کر رہیں گے. یہ دیکھیں نا، جزا نجزین، جزا یجزی، یجزی نارمل بتا رہے ہیں نا، تو یجزین، تجزین، اجزین، نجزین. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم لازماً دے کر رہیں گے ان کو ان کی جزا، احسن الذی کانوا یعملون، ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے کر. اس میں لفظی ترجمہ ایک اور بھی ہو سکتا ہے، ان کے بہترین اعمال کا بدلہ دے کر. یعنی اس کی آپ کو اگر اب مثال یاد ہو کہ پاکستان نے جو ورلڈ کپ جیتا تھا، اس میں ایک رول تھا نا کہ اگر کسی بارش کی وجہ سے یا کسی اور ہنگامے کی وجہ سے میچ مکمل نہ ہو، ایک سائڈ پوری باری لے لے دوسری نہ لے، تو کیا ہوتا تھا اس کا؟ جی بیسٹ ایوریج، یعنی بیسٹ اوورز کی ایوریج لیتے تھے. یعنی یہ ازیوم کرتے ہوئے کہ اگر 7ویں اور 8ویں اوور میں اس نے 12 اسکور ٹیم نے بنائے تھے، اس کا مطلب ہے کہ یہ 12 بنا سکتے ہیں، تو ان کے جو بیسٹ اوورز ہیں اس کی ایوریج لے کر باقی اوور کی نکالتے تھے. اس لیے پاکستان جیت گیا تھا. ہوا یہ تھا، پاکستان تو آؤٹ تھا میچ سے. ساؤتھ افریقہ جو تھا وہ بارش کی وجہ سے میچ ہار گیا صرف بیسٹ ایوریج کی وجہ سے، تو پاکستان ان ہو گیا، سیمی فائنل میں پہنچ گیا. تو یعنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی جب ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کو طریقے کئی آتے ہیں مہربانی کرنے کے. ایک طریقہ کیا ہے کہ بیسٹ اعمال جو ہے وہ رکھ لے اور جو ہلکے اعمال ہیں ان کو چھٹی کرا دے. تو ان کے بہترین اعمال کی جزا دے کر رہے گا. اور اصل میں ہے بھی یہی کہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوگا سطح خیرہ ہو جائیں گی. اچھا، اب جو تشدد ہوا مسلمانوں پر، جو تشدد ہوا وہ 3 طبقات پر سب سے زیادہ ہوا. نمبر 1 پسے ہوئے طبقات. ہاں ان کو آ جاؤ. پسے ہوئے طبقات، غلام یا جو کسی پر ڈیپینڈنٹ تھے باہر کے آئے ہوئے لوگ. یہ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ جو تھے یہ قرشی نہیں تھے. ابو جہل کا حلیف تھا کوئی اور سردار، یہ اس کی امان میں وہاں پر تھے، لہذا ابو جہل کو بھی اس پر کیونکہ حلیف تھے ایک دسترس حاصل تھی، لہذا اس نے تشدد کر لیا ان پر. پسے ہوئے طبقات. اور جو کھاتے پیتے لوگوں میں سے جو ینگ تھے، یعنی خاندان تو ان کے بڑے تھے، غلام وہ نہیں تھے، لیکن وہ بڑوں پہ ڈیپینڈنٹ تھے. ان پر تشدد کس نے کیا؟ ان کے بڑوں نے کیا. جیسے حضرت مصعب بن عمیر کو گھر سے کس نے نکالا؟ چچا نے نکالا. حضرت عثمان کو دھونی دی ان کے چچا نے ایک صف میں بند کر کے، وغیرہ وغیرہ. یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو بھی اتنا پیٹا گیا ہے کہ اپنی طرف سے تو سمجھا تھا انہوں نے کہ مر گیا، چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن زندگی دی ہوئی تھی. تو یہاں والدین کے پریشر میں جو آ کر کریں گے ان کا ذکر ہو رہا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت کی ہے. لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اگر وہ تم سے مجاہدہ کریں یعنی تمہیں فورس کریں، یا ترجمہ ہوگا کہ تو شرک کرے میرے ساتھ، کہ تو شریک بنائے میرے ساتھ، ما لیس لک بی علم، کسی کو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو. فلا تطیعہما، پھر فعل نہیں آ گیا تو مت کہنا ماننا ان دونوں کا. الیہ مرجعکم، آخر کار میری طرف تمہارا لوٹنا ہے. مرجع کیا ہو گیا؟ ظرف ہو گیا نا، لوٹنے کی جگہ.
الیہ مرجعکم، میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، حکم تو میں تمہیں جتلاؤں گا بما کنتم تعملون، تمہاری حرکتیں، تمہاری کرتوتیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، لندخلنہم فی الصالحین، ہم لازماً داخل کریں گے ان کو نیکوکاروں میں. ومن الناس من یقول آمنا باللہ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کلیم تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، فاذا اوذی فی اللہ، لیکن جب اللہ کے راستے میں انہیں ایذا دی جاتی ہے، جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، تو لوگوں کی طرف سے کی ہوئی آزمائش، لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش کو وہ اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں، کعذاب اللہ، جیسے اللہ کا عذاب ہو. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آ جائے تمہارے رب کی طرف سے کوئی مدد، لَيَقُولُنَّ، تو کہیں گے لازماً، اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ تھے کہ ہمیں بھی مال غنیمت میں حصہ دو. اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، کہ اللہ تعالیٰ کو وہ سب کچھ معلوم نہیں ہے جو لوگوں کے دلوں میں ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اب جن لوگوں کو کہا گیا نا ایمان والے اور سچے اور جھوٹے، اب ان کو ڈیفائن کر دیا کہ اللہ تعالیٰ معلوم کر کے رہے گا کہ سچے کون سے ہیں، یا مومن کون سے ہیں صحیح معنوں میں، اور منافق کون سے ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا. اب وہی جو بڑوں کا پریشر ہوتا ہے، جو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے فیس کیا ہوگا کہ جب آپ دین میں ایکٹیو ہوئے تو والدین نے یہ ساری باتیں کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہنے لگے لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے، اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، تم ہمارے راستے کی پیروی کرو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ساملاں گے اسی تاڑیاں برائیاں نو، کچھ نہیں ہوتا. شیخ سلیم صاحب کے والد صاحب یہ کیونکہ کمپنی کے اب وزیر ڈائریکٹر تھے، تو اوور ڈرافٹ لینا تھا انہوں نے، سلیم صاحب نے انکار کیا کہ ساملاں گا، میں ساملاں گا، تو کر سائن ہے. انہم لکاذبون، حالانکہ وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی اٹھانے کے قابل نہیں ہیں. انہم لکاذبون، یقیناً وہ جھوٹے ہیں. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، ثقل بھی بوجھ ہے اور حمل بھی بوجھ ہے. حمل وہ بوجھ جس کو اٹھا کر چلا جا سکے، اور یہ کیا ہے؟ یس، وہ بوجھ اٹھائیں گے. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اپنے بوجھوں کو بھی اٹھائیں گے، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور اپنے اعمال کے ساتھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ لازماً ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن اس جھوٹ کے بارے میں جو وہ اللہ تعالیٰ پر باندھا کرتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا اور ہم سنبھال لیں گے ایسا ویسا. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.